کلام کے اعتبار سے جو اس ہماری گیدرنگ کا ٹاپک رہے گا وہ رہے گا نئے عہد کی روحانیت. ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہی والا ٹاپک ہماری ڈسکشن میں ہوگا, ہماری پرستش میں ہوگا. ہم جو ہے وہ جب کوئی بھی بائبل اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ ٹاپک جو ہے یہ رہے گا. یعنی ہماری اس گیدرنگ کا ٹاپک ہے نئے عہد کی روحانیت. ٹھیک ہے. تو ابھی میں کھول رہا ہوں 2 کرنتھیوں 3 باب. تیسری آیت سے ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پہ لکھا, سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے, پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر. ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں, یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں, بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا, لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے, کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے. اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکیں, حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا, تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا. خداوند کے کلام پر اس کی برکت ہو. تو یہ میں نے آپ کے درمیان ڈسکشن کے لیے یہ بنیادی ورد بنایا, اور اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے ہماری خدمت. تو جو ہماری خدمت ہے وہ خدمت یہ ہے کہ ہم کلیسیا کو مسیح کا خط بنائیں, جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا. تو خادم اس کا کام کیا ہے کہ کلیسیا وہ مسیح کا خط ہو. اب اس میں ایک رخ ہے. رخ کیا ہے؟ رخ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کلیسیا کو بڑا کلام یاد کرا دیں گے تو کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا خط بن جائے گی, بڑے زبور یاد ہو جائیں گے, بڑے حوالے یاد ہو جائیں گے, تو پھر جو ہے وہ کلیسیا مسیح کا خط بنے گی. تو یہ ایک وہ بنیادی سوچ ہے جو پہلے عہد سے تو واسطہ رکھتی ہے, مگر نیا عہد اس کا مکاشفہ اس سے بڑھ کر ہے. جو باتیں پہلے کہیں وہ بھی ہوں, یعنی بائبل یاد ہو, آیات یاد ہوں, حوالے یاد ہوں, وہ بھی ہو, مگر جو نئے عہد کا جو مکاشفہ ہے
وہ یہ ہے کہ خدا کے روح سے بغیر لفظوں کے کلیسیا پر لکھا جائے، اور وہ کلام لفظوں میں نہ ہو بلکہ وصفوں میں ہو اور صاف ہوں، وہ خوبیاں ہوں، اور وہ خوبیوں کا رخ ہو، اور وہ کلام وہ کلیسیا پر لکھا جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ روح کے پھل۔ وہ کیا ہیں؟ روح کے پھل۔ اور پالوس رسول یہ کہتے ہیں ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراتے اور اس جسم کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے جو کلیسیاں ہیں ان کے لیے ہماری جو خدمت ہے وہ خدمت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آیتیں یاد کروائیں، یہ لیول ہے سنڈے اسکول کا، بلکہ ہمیں ان کے اندر روح القدس کے وسیلے سے روح کے پھل رکھنے ہیں اور روح کے پھل ظاہر ہوں۔ یہ ہے خادم کی خدمت۔ اور اسے کہا گیا کہ روح کے وسیلے سے دلوں پر، دل کی تختیوں پر کلام لکھا ہے۔ اور یہ جو ہماری لیاقت ہے کہ ہم یہ لکھ سکیں، یہ ہمارے اوپر ہماری جو محنتیں ہیں، ہماری جو جانفشانیاں ہیں اس کے اوپر نہیں ہیں، بلکہ یہ لیاقت خدا کی طرف سے ہے۔ یہ لیاقت کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے۔ اور خدا یہ لیاقت دیتا ہے۔ آیتیں سکھانا کوئی بھی سکھا سکتا ہے، آیتیں یاد کرانا کوئی بھی کرا سکتا ہے، مگر روح کے پھل وہ کلیسیا میں ظاہر ہوں۔ یہ لیاقت یہ خدا جسے دے وہ کر سکتا ہے، اور جسے خدا یہ لیاقت نہ دے وہ نہیں کر سکتا۔ پہلا جو ہمارا یہ کہنا چاہیے اس واعظ میں جو نصیحت کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس جگہ پر کھڑے ہونا ہے کہ خدا ہمیں یہ لیاقت دے کہ ہم روح کے پھل وہ لوگوں میں رکھ سکیں اور ظاہر کرنے میں ان کے مددگار ہوں، کیونکہ یہ کام ہم خدا کے روح کی مدد سے کرتے ہیں، نہ اس کے فارمولے ہیں، نہ اس کی ٹریننگ ہے۔ اگر ٹرین کرتا ہے تو خدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ٹریننگ ہے تو خدا کی طرف سے ہے، بندے کی طرف سے نہیں ہے۔ اور یہ وہ نعمت ہے جو خدا رسولوں کو بخشتا ہے۔ آمین۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ رسولی خدمت ہے۔ میں اسے یوں کہتا ہوں کہ جو شخص اس قابل ہے کہ وہ یہ کام کر سکے وہ ایک رسولی خدمت کرتا ہے۔ آگے زیادہ لمبا نہیں کروں گا، ہم جو 2-2.5 دن یہاں پہ ہیں یہی ٹاپک چلتا رہے گا، مگر ایک بات ہے کہ خدا نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق کیا۔ ہم مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، خدا باپ اور پاک روح کی طرف سے ہم
نئے عہد کے خادم ہیں. آمین. اور لکھا ہے جو نئے عہد کا خادم ہے اور جو پہلے عہد کا خادم ہے اس میں ایک فرق ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلے عہد کا خادم لفظوں کا خادم ہے اور نئے عہد کا خادم روح کا خادم ہے. ٹھیک ہے. پہلے عہد کا خادم لفظوں کا خادم ہے اور نئے عہد کا خادم روح کا خادم. روح لفظ نہیں، روح خوبیاں ہیں، روح ذات ہے. میں نے جو بولا وہ یہ روح لفظ نہیں، روح خوبیاں ہیں، روح ذات ہے. اسے رٹ لینا زیادہ ضروری ہے. اور روح، یہ پاک روح جو شخص ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. روح ہے کیا؟ ذات. اور روح ہے جوہر، روح ہے خوبیاں. مگر روح لفظ جو ہے وہ روح القدس جو الہی شخص ہے، جو پاک تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، اس کے لیے بھی لفظ روح استعمال ہوا. اب اردو بائبل میں یہ بات جو ہے ہمارے لیے آسان ہے کہ کہاں پر روح وہ پاک روح کے لیے استعمال ہوا ہے اور کہاں پر لفظ روح ذات کے لیے استعمال ہوا. اگر روح صیغہ مذکر میں ہو نئے عہد میں تو وہ ہے پاک روح الہی شخص کے لیے، اور اگر روح صیغہ مونس میں ہو تو وہ ہے ذات کے لیے، جوہر کے لیے. ٹھیک ہے. خوبیاں، وصف، اوصاف، جو بھی آپ نام دیں گے. ٹھیک ہے. تو لفظ روح مونس صیغہ میں وہ ہے ذات کے لیے یعنی خوبیاں. مگر ایک خوبی کو بھی استعمال کر کے آپ روح کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے حکمت کی روح، خرد کی روح، مصلحت کی روح. اور جب ہم یہ استعمال کر رہے ہوں وصف کے لیے تو پھر صیغہ مونس استعمال کریں گے، صیغہ مذکر استعمال نہیں کریں گے. جب صیغہ مونس میں آپ بولیں گے تو وہ ہوگا وصف یعنی قدرت کی روح. پھر لکھا ہوا ہے مصلحت کی روح. پھر لکھا ہے معرفت کی روح، خداوند کے خوف کی روح، پاکیزگی کی روح، مکاشفہ کی روح، ایمان کی روح، لے پالک ہونے کی روح. تو یہ جہاں پہ صیغہ مونس میں ہے تو اس کا مطلب ہے ذات، وصف، خوبیاں، جوہر. اور جب صیغہ مذکر میں مسیح کا روح، اب پاک روح، خدا کا روح، پاک روح، خدا کی روح. الوہیت کا اور کی کے فرق سے یہ چیز جو ہے یہ بدل جاتی ہے. خدا کی روح اس کا مطلب کیا ہے؟ الوہیت. خدا کا روح اس کا مطلب ہے الہی شخص، پاک تثلیث کا تیسرا اقنوم یعنی روح القدس. تو یہ اردو والوں نے
तर्जुमा करते हुए हमारे लिए आसानी कर दी है। तो फिर भी इसके अलावा जब आगे बढ़ेंगे और बाकी की इबादत में हम शेयरिंग करेंगे तो और बातें भी इसमें सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर जो बात लिखी है वो ये लिखी है कि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करता है या करती है। यहाँ लिखा है रूह जिंदा करती है। इसका मतलब है ये बस ये खूबियाँ ये औसाफ ये हैं और हमें ये हैं रूह के फल। इसलिए हमें जो है वो यहाँ पे जो बात है लिखी हुई ये याद रखनी है। ये पाक रूह के लिए नहीं बल्कि हमारी ज़ात जो रूहियत और नई इंसानियत है जिसमें इलाही खूबियाँ हैं ये उसका जिक्र है। हम उसके सबब से जिंदा हैं। यीशु मसीह ने कहा जिंदा करने वाली तो रूह है। वहाँ ये नहीं लिखा जिंदा करने वाला तो रूह बल्कि यीशु ने क्या कहा जिंदा करने वाली तो रूह है। जिस्म से कुछ फायदा नहीं और जिस रूह का जिक्र वो किया गया मसीह ने अपने लबों से जिस रूह का जिक्र हुआ रसूलों के मुंह से वो रूह है रूहियत जिसकी मामूरी में हम सब ने पाया है फजल पर फजल। वो रूह है खुदा की ज़ात वो रूह है ज़ाते इलाही वो रूह है उलूहियत और उलूहियत हमें हासिल होती है नई इंसानियत में। और इसको हम आगे जाके और ज़्यादा करते रहेंगे। और एक बात है हमारा अहद रूह का अहद है। हमारा जो अहद है वो कौन सा अहद है रूह का। रूह खाना पीना नहीं करती जो हम खाते पीते हैं ये बदन के लिए है। इसलिए यहाँ पे नए अहद में हलाल और हराम की बहस नहीं। रूह शादी ब्याह वो नहीं करती इसलिए नए अहद में शादी ब्याह और इसके बारे में जो असूल हैं मामलात हैं वो रकम नहीं। रूह को दिन और रात जो ज़मीन के ऊपर है इसकी ज़रूरत नहीं। ये बदन के लिए मादे के लिए हैं इसलिए तारीखें रकम नहीं। हमारी रोटी आलमे बाला की हमारा पानी जो रूह आलमे बाला का हमारी शरीयत रूह की हमारे फल रूह के। तो तमाम रुख नए अहद के वो रूहानी हैं। सो इस सबब से हम जो नए अहद के खादम हैं वो पहले अहद के खादमों से फर्क हमारा अहद रूह का और हम हैं रूहानी। तो यहाँ तक अभी के लिए हम जो है वो सीखते हैं। तो अगली बातें हम वर्शिप में वो करेंगे।
खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।